کیا اگر کوئی شخص مجرم ہو تو اس کو اعتراف جرم کروانے کے لیے کچھ زد و کوب کر سکتے ہیں، مار پیٹ کر سکتے ہیں، اور کس حد تک سزا جاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک وہ اپنا جرم قبول نہیں کرتا اس کو مجرم نہیں کہتے، اس کو ملزم کہتے ہیں کہ اس پہ الزام، بلکہ ملزم اگر عربک میں کہے تو ملزم ہے کہ اس پہ الزام لگایا گیا ہے، لیکن اردو کے اندر چلو ملزم کہتے ہیں۔ تو مجرم تو تب بنے گا جب وہ اقرار جرم کر لے گا۔ تو ہماری فقہ کتابوں میں ضرور لکھا ہے کہ اگر ایسی ظاہری قرائن اور علامات موجود ہیں کہ ایک شخص کا واقعی کسی جرم کے ارتکاب کرنا غالب گمان میں ہو جائے، تو پھر یہ جیسے پولیس وغیرہ ہوتی ہے تھوڑا بہت اس کو زد و کوب کر کے اس سے قرار کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی مجرم اقرار نہیں کرتا تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر کوئی قرائن وغیرہ نہیں ہے، کسی کو بھی معمولی شک کی بنیاد پہ پکڑ لیا تو نفسیاتی طور پر اس کو مروب کر سکتے ہیں، اس سے کویسچنز کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ماحول بنا دیں کہ وہ ڈر کے خود وہ ساری چیزیں بتا دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ 3rd ڈگری جاری نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بیچارہ پٹ کے وہ ڈر کے مارے کہہ دیتا ہے، تو پھر اس کو سزا دینا بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہمارا مذہب، بعض لوگ کہتے ہیں مسلم بس اتنا بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب اسلام کنڈیشنز بناتا ہے، اس حد تک ہوگا تو یہ کرنا ہوگا، اس حد تک ہوگا اس کی اجازت ہے، اس حد تک ہوگا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حد تک ہوگا تو یوں رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ایک مسئلے کو ہم تھوڑا سا پھیلا کے بیان کرنے پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا حل یس یا نو کے ذریعے نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اگر ہم صرف یس یا نو کہیں تو اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور انسان تباہ ہوگا۔ جیسے کوئی پوچھے مجھ صاحب غیبت کرنا حرام ہے یا نہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یس، بلکہ میں یوں جواب دوں گا کہ ہاں بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں تو غیبت کرنا واجب ہے۔ کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص دھوکے باز ہے اور اس میں ایک عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ سادہ لوہی میں نقصان کا شکار ہوں، تو پھر اس کو پہلے تنبیہ کرنا، نہ مانے تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا، اس کی غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ مسلمان نقصان سے بچیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ دین ایک دم سیدھا سیدھا سا ہے، بلکہ اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف صورتحال ہوتی ہیں، وہ بنانی بھی پڑتی ہیں فرضی طور پہ تاکہ ہم صحیح شرعی حکم تک پہنچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہی بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے وہ بالکل پاک ہیں لیکن ایک رومال